Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Dear student, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 31 लेक्चर हो चुके थे और हमने इस बुक की रिवीजन शुरू की हुई थी। जो मशक़ी सवालात थे, पहले 3 मशक़ी सवालात मुकम्मल हो गए थे और तीसरा जो पेज है उसके जो अल्फाज मानी और मशक़ी सवाल हैं, आज हमने वो शुरू करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले अल्फाज मानी से। अल्फाज मानी के अंदर पहला है युस्बितु, दूसरा है असातीरुल अव्वलीन। असातीरुल अव्वलीन, हाँ। तो आइए शुरू करते हैं। युस्बितु के मानी है वो कैद कर दें। क्या कर दें? वो कैद कर दें। असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों के किस्से, कहानियाँ, पहलों की कहानियाँ। पहलों की कहानियाँ या पहले लोगों के किस्से, ये क्या हो जाएगा? पहलों की कहानियाँ। दूसरे इसके अंदर है कि मुकाअन तस्दिया। मुकाअन का माना है सीटियाँ, तस्दिया के माना तालियाँ। तस्दिया, अक्सर ये अल्फाज आ जाते हैं मुकाअन या तस्दिया, इनमें से अक्सर ये आपके एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है। फ़यरकुमहु, वो जमा करे उसे। क्या है? युस्बितु माना वो कैद कर दें। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा किया गया था कि नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल कर दें या कैद कर दें या जिलावतन कर दें, उनमें से युस्बितु भी था कि वो कैद कर दें। असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की कहानियाँ, पहले लोगों के किस्से। मुकाअन, मुकाअन के मानी है सीटियाँ। तस्दिया के मानी है तालियाँ। फ़यरकुमहु, वो क्या करे? वो जमा करे उसे। ये उसके अल्फाज मानी हो जाएंगे। अल-कलिमात व तराकीब, यानी अल्फाज मानी, अल्फाज ये लिख दिए हैं और ये मानी हैं। अगर आप बुक खोल लें तो बुक के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपने याद कर लेने, क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ की भी तैयारी करनी है और शार्ट सवाल के अंदर कोई अल्फाज पूछ लेते हैं। असातीरुल अव्वलीन और तस्दिया के क्या मानी है, मानी बता देने। या बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ के अंदर तस्दिया मानी मुख्तलिफ बता दिए जाएंगे तो उसके अंदर ये पूछ लेंगे। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस सबक में यानी सूरह अनफाल में तक़वा के क्या इनामात बयान हुए हैं? देखें, सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फ़ारिक़ पैदा कर देगा। यानी जब इंसान तक़वे वाली ज़िंदगी गुज़रता है, अल्लाह से डरता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे लोगों से उस आदमी को क्या कर देते हैं? मुमताज़ कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यानी जिस तरह अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबा के एतबार से क्या है? बुलंद दर्जे होंगे, हर एक को अपने आमाल के बनिस्बत दर्जात दिए जाएंगे। तो जब अल्लाह से डरेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या कर देगा? अम्र फ़ारिक़ पैदा कर देंगे। व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारी सय्यिआत को, गुनाहों को मिटा देंगे और तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह बड़े के फ़ज़ल वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब आपने, ये जो मशक़ी सवालात लिखे हैं इससे पहले जो पेज शुरू हो रहे हैं, पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वो आयत इस सवाल का जवाब है। यानी ईमान वालों को कहा जा रहा है, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए अम्र फ़ारिक़ पैदा कर देंगे, यानी तुम्हें दूसरे लोगों से मुमताज़ कर देंगे, जुदा कर देंगे।
اس کے علاوہ کیا فرمایا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیں گے اور معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ آگے ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ آپ دیکھیں دار الندوہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر کفار مکہ نے آپس میں ایک میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا گیا، تو وہ آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کفار آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ وہاں چل رہے تھے، یعنی یہاں دار الندوہ میں بیٹھ کر چال چل رہے ہیں، واللہ خیر الماکرین، لیکن اور اللہ بھی چال رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور ان سب سے بہتر چال چلنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب کفار مکہ، مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک میٹنگ بلائی، سب معزز سرداران اپنے جو ان کے کفار کے تھے ان کو بلایا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے جلا وطن کا مشورہ دیا، کسی نے قتل کا مشورہ دیا، کسی نے قید کرنے کا مشورہ دیا، تو بات اس پر آئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی اس کا جواب بن جائے گا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ یہ کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ یہاں چال چل رہے تھے، اللہ بھی چال چل رہے تھے، واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین چال چلنے والے۔ آگے سوال ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ دیکھو اللہ رب العزت تب تک اس امت پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس امت کے اندر پیغمبر موجود ہوتا ہے، نبی موجود ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک تو نبی کے موجود ہونے کی وجہ سے، دوسرا توبہ استغفار کرنے والوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ یہی جواب اگر کفار کے مطابق وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں تھے اللہ رب العزت ان کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کیا ہوں؟ موجود ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور نہ ہی اللہ رب العزت ایسے تھے ان کو عذاب دیں اور وہ استغفار کرنے والے، یعنی ایک تو پیغمبر کے موجود ہونے کی وجہ سے، دوسرا اس کے اندر کیا تھا؟ لوگوں کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے عذاب کیا کر لیا؟ مؤخر کر لیا۔ یہی آیت اگر دیکھ لیں کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا، یہ آیت دیکھیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نہیں تھے اللہ رب العزت یہ کہ ان کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کیا ہوں؟ موجود ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اور نہ ہی ایسے تھے کہ اللہ ان کو عذاب دے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور وہ استغفار طلب کرنے والے ہوں، یعنی ایک تو پیغمبر کے موجود ہونے کی وجہ سے، دوسرا اس کے اندر استغفار کرنے کی والوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ پہلا تھا اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے، دوسرا تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف، آگے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا، یہ اور یہ ایک ہی چیز ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ پوچھ لیا، یہاں اردو کے اندر آپ سے پوچھ لیا، تو آپ نے یہ آیت جو ہے اس کا جواب لکھ یعنی اس کا ترجمہ لکھ دیں تو اس سوال کا یہ جواب ہو جائے گا۔ آگے ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ينفقون اموالهم خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ليصدوا عن سبیل اللہ یہ کہ وہ روکیں کس سے؟ اللہ کے راستے سے، فسينفقونها پس ان کا خرچ کرنا، ثم تكون عليهم پھر ہوگا ان کے لیے حسرت، ثم یغلبون پھر وہ کیا ہے؟ مغلوب ہو جائیں گے، موجب افسوس ہوگا ان کے لیے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، ویسے اس کا مفہوم سن لیں کہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں
اپنی حتی الامکان جتنی کوشش ہوتی ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کے مخالف، یعنی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے نام لیواؤں کو مٹانے کے لیے۔ تو جتنی حربیں بھی استعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنا بھی خرچ کر لیں پھر بھی ان کے لیے وہ موجب افسوس ہوگا، اس کے اندر ان کے لیے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالہم، خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ کہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، یعنی لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان کا خرچ کرنا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ، ہوگا موجب افسوس، یعنی ان کے لیے افسوس ہوگا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر بھی وہ اس کے اندر کیا کیے جائیں گے، مغلوب۔ آپ دیکھیں کفار اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں، حتی الامکان جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے وہ اسلام مخالف ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام کو بدنام کیا جائے، حتیٰ کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بھی وہ کیا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جتنا بھی مال خرچ کر لیں، جتنا بھی لوگوں کے اوپر محنت کر لیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے وہ کیا ہوگا، موجب افسوس ہوگا، پھر بھی وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ لیکن غالب رہنے والی ذات کون سی ہوگی، اللہ رب العزت کی، کہ وہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کریں گے۔ تو یہ الفاظ مانی ہے، آپ نے ان کا ترجمہ دیکھ لینا ہے۔ باقی اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے بتا دیا کہ اس سے پہلے جو پیج ہے اس آیت کا ترجمہ، پہلی آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ دوسری وَإِذْ یمکر بک الذین، دار الندوہ میں جو میٹنگ بلائی گئی تھی۔ تیسری کفار کے مطالبے کے وجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا۔ آگے کیا ہے، یہ چوتھا سوال جو ہے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھنا ہے، تو کوشش کرنی ہے ان کو مکمل یاد کر کے لانا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔